جو بجلی کا وہاں پہ مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، انفارچونیٹلی جو پے در پہ حکومتوں نے آ کے وہاں پہ جو گوادر کی پورٹ کے اوپر بات تو کی، لیکن جو بنیادی مسئلے ہی تھے، یعنی بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، یہ مسائل ہی وہاں پہ حل نہیں ہوئے، اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے ڈیلے ہوتے گئے، جس کی وجہ سے ایک لیجٹیمیٹ وہاں پر احساس محرومی بھی پیدا ہوا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے بڑی آگے تک جانے کو تیار ہے۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے کل تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، لوگ ہیں، بلوچستان کی حکومت ہے، ان سے بات چیت کی ہے، اور اس ہفتے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک بڑا کمپریہنسو، پہلے بھی اس کے اوپر جو ساؤدرن بلوچستان پیکج ہے بڑا کمپریہنسو پیکج ہے، وہ لے کے ہم آئے ہیں، اور اس کے ایگزیکیوشن میں جو مسائل ہیں ہم ان کو بھی دور کریں گے، اور زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ جو مقامی جو ہمارے وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ بلوچستان حکومت کے بھی متعلق ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، اور ہم وسائل بلوچستان کو پورے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ہم حل کریں گے۔ جو وہاں پہ یہ اللیگل فشنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب بڑا سخت نوٹس دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں معاملات جو ہیں وہ آگے بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس میں کچھ مسئلے یہ ہیں کہ کچھ انڈر لائسنس بھی ہو رہی ہے اور وہ پہلے سے جاری شدہ ہے، کچھ اللیگل ہو رہی ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا ایک دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک پالیسی کے دور کے اوپر آگے جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا۔ اچھا، جو بنیادی اس میں فاروق حبیب صاحب کو جو آج ہم زحمت بھی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں ان میں پیش رفت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں ان کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے، اور جو تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو فنڈنگ ہے وہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان میں جمہوریت تب اوپر جائے گی جب سیاسی جماعتوں کا اپنے ایک سٹرکچرز ہوں گے، اپنی فنڈنگ کا نظام ان کا اوپن ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری شدت پسند جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہو گئی ہیں، جن کی فنڈنگ کے جو سورسز ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے، لہٰذا یہ جو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں اس کے اوپر میں فرق آپ کو کہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل ذرا بات بتا دیں، اور اس کے بعد پھر جو نیا نظام آیا ہے اور ایک دو گفتگو ہے وہ بھی پھر میں آپ سے کر لوں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب۔ جس طرح فواد چودھری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جو فائنینشیل یعنی کہ جو ان کے کھاتے ہیں وہ قوم کے سامنے بھی آنے چاہیے، اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس کس نظام کا، کس کس پارٹی کا فائنینشیل سسٹم یا فنڈ ریزنگ کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے وہاں پر جمع کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، 22 والیومز جو ہیں وہ ہم نے سبمٹ کیے، اور یہ پہلی جماعت ہے جس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک فنڈ ریزنگ کا نظام قائم کیا، جس کے بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ $10 پیئنگ ممبرز کا کانسیپٹ جو ہے اسے ہم سامنے لے کر آئے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہاں بھی پیئنگ ممبرز کا جو ہے وہ ہم نے کانسیپٹ لے کر آئے، اور اس کا تمام تر ریکارڈ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ اسی طرح پاکستان کی اور دو بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے اکاؤنٹس کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے 2017 کے اوائل سے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ وہی اسکروٹنی کمیٹی ہے جس اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو اسکروٹنائز کیا، وہی اسکروٹنی کمیٹی پچھلے 5 سال سے تقریباً جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کو بھی اسکروٹنائز جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اسکروٹنی ہے اس کو کنکلیوڈ نہیں کیا گیا، اور وہ بیجا التواؤں کے پیچھے، تاریخوں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں، اور جو ان کے اکاؤنٹس کے اندر آنے والا جو کروڑوں روپیہ ہے
خاص طور کے اوپر جو 2013 2014 2015 کی یہ 3 سال کی فنڈنگ کا جو ہے وہ اسکروٹنائز ہو رہی ہے، اس کا آج تک جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکے، اور یہ کروڑوں روپے کی رقوم ہے، اور ایسے درجنوں بینک اکاؤنٹس دونوں جماعتوں کے موجود ہیں جن کا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر ان کی بینک سٹیٹمنٹس کو جمع نہیں کروایا گیا، ان کو جو ہے وہ چھپایا گیا ہے۔ ان کو کیوں چھپایا گیا ہے؟ اس سے شکوک و شبہات جو ہے ان جماعتوں نے جو ہے وہ خود پیدا کیے ہیں، اور یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، حنیف عباسی کیس کے اندر 2016 کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس میں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ بڑا واضح طور کے اوپر ہدایات دے رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے فیئرلی، جسٹلی، آنیسٹلی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن تمام پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں، جو الیکشن سمپل حاصل کرتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے پارٹی اکاؤنٹس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کو یقینی بنانا ہے، فیئرلی، ٹرانسپیرنٹلی، یعنی صاف شفاف انداز سے قانون کے مطابق۔ اور قانون جو ہے وہ اس وقت کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شکل نمبر 6(3) ہے، اور آئین کا آرٹیکل 17(3) اس حوالے سے بڑا واضح ہے، جس کا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر جو ہے وہ حوالہ دے رکھا ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا جو ہے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی بھی ایک ہی ہے، اس کے اراکین بھی ایک ہی ہیں، جو پی ٹی آئی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پی ایم ایل این کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، تو وہ حقائق جو ہے وہ ان کو سامنے لے کر آئیں۔ آج تک جتنی ہم نے پروزل کی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اندر یہ 5 کروڑ ایک بندے نے جمع کرائے، 10 کروڑ کرائے، 15 کروڑ کرائے، 20 کروڑ کرائے۔ جب پوچھا کہ یہ جمع کروانے والے فرشتے کا آپ نام بھی ہمیں بتا دیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی میاں صاحب کو کیش ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا تھا۔ پھر سوالات تو اٹھتے ہیں جب آپ کی تاریخ ایسی ہو، اور تاریخ بھی ایسی ہو کہ جس میں بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لے کر ان کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی تھی، تو پھر فارن فنڈنگ کے، ممنوعہ فنڈنگ کے جو سوالات ہیں وہ دونوں جماعتوں کے اوپر جو ہے پھر اٹھتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی یو کے اندر اپنی پارٹی کو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کروا رکھا ہے، پیپلز پارٹی نے یو ایس اے کے اندر اپنی پارٹی کو یو ایس اے پاکستان پیپلز پارٹی ایل ایل سی کے طور کے اوپر رجسٹرڈ کروا رکھا ہے، اور آصف علی زرداری جو ہے اس کے پرنسپل ایجنٹ ہے۔ تو یہ حقائق جو ہے وہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ کیوں چھپا رہی ہیں، اور میں یہ مطالبہ آج کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی اور الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی سے بھی، کہ آپ جو ہے وہ تینوں بڑی جماعتیں، گو کہ آپ کو قانون کے مطابق پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے ان کے اکاؤنٹس کی، لیکن چلے جن پارٹیز کے آپ بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جن کی آپ جانچ پڑتال جن کے اکاؤنٹس کی کر رہے ہیں، ان کو آپ سامنے لے کر آئیں، اور ایک ہی وقت کے اندر سامنے لے کر آئیں، اور ایک ہی وقت کے اندر قوم کے سامنے جو ہے وہ حقائق آنے چاہیے، تاکہ پتہ چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ خلاف قانون ہیں یا نہیں ہیں، یا پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس میں کیا ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں کیا ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمارا بڑا حق بجانب ہے، اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق میں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آج خاص الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ اسکروٹنی کی رپورٹ کو سامنے لے کر آئیں۔ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جو فروخ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو آڈٹ اکاؤنٹ ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ان کو اکٹھا عوام کے سامنے رکھا جائے۔ 2-3 فیکٹس جو ہیں جو میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک اس وقت گھر ہے F73 میں پی ایم ایل این کے نام، اس کی جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ 2.70 کروڑ لکھی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ بھی اسلام آباد میں F7 سیکٹر کی قیمتوں سے تھوڑے بہت بھی آگاہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ 2.70 کروڑ کا گھر تو وہاں پہ شاید میرا خیال ہے فٹ پاتھ بھی نہ ملے،
لیکن یہ F73 میں PMLN کے نام کے اوپر گھر ہے، اور یہ 2,70,00,000 کا بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ یہ ان کو کس نے دیا۔ اس کے بعد دو اور اماؤنٹس ہیں جو 2013 میں PMLN کے اکاؤنٹ میں آئیں، ایک 14,50,00,000 کی اماؤنٹ ہے، ایک 8,67,00,000 کی اماؤنٹ ہے۔ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو کون دے کے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ڈونرز ہیں، جس طرح فاروق بتا رہے تھے کہ جس طرح اپنی ایک 22 والیوم کا وہاں پہ جمع کرایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں پیسے دیے تھے۔ PTI کے جو پیسے ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان نے جو نظام قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہمیں $1 بھی دیتے ہیں، کوئی $3 دیتا ہے، کوئی $10 دیتا ہے، اور وہ نظام، وہ سارا ان کا جو ہے وہ ایک والیوم میں بنتا ہے اور وہ پھر شائع ہوتا ہے۔ PMLN کا ایک بھی ڈونر کا ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ PMLN کا دفتر جو ہے وہ کون سا ہے۔ انہوں نے یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک آفس ہے 20H اسٹریٹ نمبر 10 F83 اسلام آباد میں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ یہ ہمارا ایک دفتر ہے وہاں پہ، لیکن اس دفتر کا کرایہ کون دیتا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، کون چل رہا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ پنجاب کا جو PMLN کا چیپٹر ہے، اس کا 2013 سے 2015 تک اس کا کبھی کوئی آڈٹ ہی نہیں ہوا، اور اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 2.25 کروڑ کی اماؤنٹس پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ 2011 سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کا یہ نہیں پتا کہ یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ کس نے جمع کرائے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً ان کے پاس جو ہے وہ اثاثے بھی ہیں ان کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کا KP ہے، KP ڈویژن میں PMLN کا کبھی آڈٹ ہی نہیں ہوا، اور اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے، کہاں سے گئے۔ اس میں دو بڑی اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے 2013 میں 10 کروڑ روپیہ ڈونیشن دی نون لیگ کو، اور پھر یہ ڈونیشن میں سے 4,50,00,000 روپیہ نون لیگ نے نواز شریف کو واپس پیسے جو ہیں وہ بھجوا دیے۔ تو بنیادی طور کے اوپر نون لیگ کا اکاؤنٹ کیا ہو رہا تھا، منی وائٹننگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ پہلے پیسے نواز شریف نے جو ہے وہ نون لیگ کو جب دیے، اور نواز شریف کا پیسہ وائٹ کر کے 4,50,00,000 روپیہ نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کو واپس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمپنی ہے جو کہ لنڈن میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اس کا جو رجسٹرڈ آفس ہے وہ 766 رمفورڈ روڈ لنڈن میں ہے، یونائٹڈ کنگڈم، اور اس کمپنی کی جو یہ پیسے جمع کر رہی ہے PMLN کے لیے، لیکن اس کا بھی کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ کہاں سے جمع کر رہی ہے اور کیسے جمع کر رہی ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی آ جائیں۔ اس کا پیپلز پارٹی کا 2009 سے 2012 تک تو کوئی ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے فنڈنگ کا کہ کہاں سے آیا، کیا آیا۔ 2013 میں ایک سورس اکاؤنٹ انہوں نے اوپن کیا، جس میں انہوں نے اوپننگ کے ساتھ ہی تقریباً 42 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ نہیں ابھی تک بتایا گیا کہ یہ پیسہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا اکاؤنٹ کھولتے جمع کرایا تھا یہ کہاں سے آیا تھا اور یہ ان کو کس نے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس انہوں نے جو کچھ اپنے آڈٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ جمع کروائے، اس میں کئی اماؤنٹس ہیں، جیسے 25 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، 36 لاکھ کی اکاؤنٹ ہے، پھر 35 لاکھ کی ہے۔ یہ 2013، 14 اور 15 میں پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئیں، لیکن ان کا بھی کوئی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ 2013 میں انہوں نے 232 ملین ایکسپینس شو کیے اپنے الیکشن کے۔ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہمارا 23 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہمارا الیکشن کے اوپر خرچ آیا ہے، لیکن اس کا جو سورس ہے فنڈز کا وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو سب سے اس کے میں بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک PPP ہے اور ایک PPP ہے، 4P ہے، 3P ہے، ایک 4P ہے۔ جو 4P ہے اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کروائی، اور اس کمپنی نے جس کے اس وقت جو حسین حقانی جو امبیسڈر تھے اس وقت پاکستان کے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔
اور اس کا جو ملینز آف ڈالرز وہاں پہ جمع ہوئے امریکہ کے اندر، جو کہ اس وقت پاکستان کے امبیسڈر جمع کرتے پھر رہے تھے، ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں آیا۔ اسی طریقے سے باقی جو سیاسی، یہ تو 3 بڑی جماعتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ہے۔ جے یو آئی کی فنڈنگ کے بارے میں بہت آپ کو معلوم ہے کہ اعتراض رہا ہے کہ ان کے اوپر فورن فنڈنگ وہ لیتے رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ٹی ایل پی ہے اس کی فنڈنگ کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی، کدھر آئی۔ تو ہماری خواہش یہ ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو شروع بشک آپ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے کر لے، لیکن اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں میں بھی جو فنڈنگ ہے یہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، اس کے اوپر، اور یہ تینوں پارٹیز کی سائملٹینیسلی سامنے آنی چاہیے۔ باقی جماعتوں کی آپ بشک سیکنڈ فیز میں کر لیں، تاکہ لوگ کمپیریزن کر لیں کہ کہاں پہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ اب میں ایک تیسرے مدعے کی طرف آنا چاہتا ہوں، تیسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ ہے، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ایک تو جو پنجاب میں نیا جو مقامی حکومتوں کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور پنجاب حکومت اس کے اوپر بڑی مبارکباد کی مستحق ہے۔ پہلی بار پاکستان میں اس قسم کی امپاورڈ گورنمنٹ ہوگی جو کے پی اور پنجاب میں ہے۔ اور آج جس طریقے سے کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیف منسٹر سندھ نے جو تقریر کی، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کی غیرت جو ہے وہ جب فریال تالپور کے پرس اٹھانے کے اوپر نہیں جاگتی، ان کی غیرت جب جو ہے اپنے لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ جب وہ پانی کی بوتلیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں جاگتی ہے، لیکن ہر بات کے اوپر وہ ہمیں دھمکی دے دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ یہ چیف منسٹر کو اس طرح کی زبان، میرا خیال ہے انہیں تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ نامناسب بات ہے کہ ہر بات کے اوپر، فیڈریشن کے اوپر اس طرح سے کرٹیسزم کریں۔ کل بھی ان کی تقریر بڑی نامناسب تھی، اور میرا خیال ہے کہ انہیں ذرا ہوش کے ناخن جو ہیں وہ لینے چاہیے۔ اور جو اس وقت نظام سندھ حکومت نے وہاں پر دیا ہے وہ واضح طور کے اوپر آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پنجاب نے اور خیبر پختونخوا میں تو 19 تاریخ کو الیکشن ہے، انہوں نے جو نظام دیا ہے وہ ایک واقعتاً جو ہے وہ امپاورڈ نظام ہے، واقعتاً ایک ایسا نظام ہے جس سے کہ جو اختیارات ہیں اور وسائل ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم جب لائی گئی تھی تو خیال تھا کہ آپ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کریں گے، صوبوں کو آپ پیسے دیں گے، اور صوبوں کو پھر یہ توقع تھی کہ وہ پیسے جو ہیں وہ پروونشل جو ان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو دیں گے۔ صوبوں نے وہ پیسے کبھی نہیں دیے، اور سوائے جو مشرف صاحب کا ایک سٹنٹ تھا اس کا لوکل گورنمنٹ کا، شہباز شریف صاحب نے آتے ہی وہ لوکل گورنمنٹ ختم کر دی۔ اب مجھے خوشی ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ نظام بنایا ہے، پہلی بار تمام اضلاع میں براہ راست میئرز کے الیکشن ہوں گے۔ وہ میئر جو ہے وہ اپنی کیبنٹ ساتھ نامینیٹ کرے گا، اور لٹرلی ہر ڈسٹرکٹ کا جو میئر ہے وہ اپنے ضلع کا چیف منسٹر ہوگا۔ اس کے ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نیشنل فائنانس کمیشن کریں گی، تمام جو پیسہ صوبائی حکومتوں کے پاس آئے گا وہ اضلاع کے پاس جائے گا۔ یہ وہ ڈیولوشن کا سسٹم ہے جس کو وزیراعظم عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وزیراعظم نے تمام تر پارٹی کے اندر بھی بڑی مخالفتوں کے باوجود وزیراعظم نے اپنا یہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے، اور پاکستان میں پہلی بار ایک ٹرولی امپاورڈ، مشرف صاحب کا جو نظام تھا وہ امپاورڈ تھا لیکن اس میں الیکشن براہ راست نہیں تھا۔ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر براہ راست ضلع کا میئر جو الیکٹ ہو رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں براہ راست تحصیل کا میئر جو ہے وہ الیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل چینج جو ہے وہ آئے گی، یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا جو شیڈیول ہے وہ جلدی آ جائے گا، اور شاید یہ فیزز میں الیکشن ہوں گے۔ ای وی ایم کے اوپر یہ میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ شاید وہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ الیکشن 100% ای وی ایم کے اوپر ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے صرف میں یہ کہتا ہوں آپ اپنی آر ایف پیز، آپ اپنی جو جس قسم کی مشین آپ چاہتے ہیں آپ اس کا ٹینڈر کریں، پوری دنیا کی کمپنی آپ کے پاس
مشینیں لے کے آ جائیں گی, آپ ان کو لیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کریں, کوئی پرابلم. یہ گورنمنٹ نے مشینیں تو نہیں بنا کے دینی, مشینیں تو ظاہر انٹرنیشنلی مینوفیکچررز ہیں جنہوں نے بنانی ہے, انہوں نے کر کے دینی ہے. سو کوئی پرابلم نہیں ہے ای وی ایم کے اوپر الیکشنز میں, اور انشاءاللہ یہ ود ان 2 months جو ہے وہ تمام مشینیں بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں, ہر چیز اویلیبل ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن کو اس مسئلے میں صرف یہ ہے کہ ذرا سنجیدگی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو الیکشن کمیشن نے اپنی ٹیکنیکل کمیٹیز بنائی بھی ہیں اور وہ اس طرف چل رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت جو ہے وہ کام. شکریہ جی. دیکھیے منی بجٹ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, اس میں منی بجٹ تو خیر ایسے ہی ایک ٹرم ہے, یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں کچھ, لیکن یہ پہلے ہی ہو چکی ہیں, اس میں زیادہ ایسا ایشو نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر بجلی کی قیمتوں کا معاملہ تھا تو وہ پہلے ہی ہو چکا ہے, تو یہ اس کو آپ نے اس کے مطابق بیلنس کرنا ہے. مہنگائی میں تیسرے ہفتہ ہے مسلسل کمی آ رہی ہے اس ریجن میں نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ کے بعد بھی بتایا تھا, سب سے اس وقت سستا تیل اس ریجن میں سب سے سستا اس وقت پاکستان میں ہے, گندم اس وقت سب سے سستی اس وقت پاکستان میں ہے. اس کے بعد آپ کی جو دالیں ہیں وہ یہاں پہ صرف پتی ہمارے ہاں سستی نہیں ہے, چائے, کیونکہ وہ ہندوستان, سری لنکا اور بنگلہ دیش تینوں جو ہیں ان کی اپنی وہ پیدا ہوتی ہے. باقی تقریباً ہر امپورٹنٹ چیز میں ہم سے دیکھیں, ہم کو دنیا سے علیحدہ سیارے پہ نہیں ہے. جو دنیا میں اگر چیزوں کی قیمتیں اوپر ہیں آپ کے ہاں اوپر ہوں گی, لیکن اس کی واحد جو فائدہ ہے وہ یہ ہے پاکستان میں, یہ ہے صرف آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کسان ہے 400 ارب روپیہ تو صرف اس سال جو ہے وہ اضافی آمدنی ہوئی ہے ہمارے یہاں فارمر کو. تو پاکستان کے اندر قوت خرید میں جو اضافہ ہوا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ قیمتیں 1947 کی دینا شروع کر دیں اور آمدنی جو ہے وہ آپ کہیں کہ آپ کی 2021 کی ہے, ایسے تو نہیں ہے. جب آپ کی آمدنی بڑھے گی چیزوں کی قیمتیں اوپر جائیں گی. پاکستان میں جس طریقے سے کرونا کا, اور پھر جو کل وزیر اعظم لاہور میں جس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اب آپ صحت کارڈ دیکھیے, جو مڈل کلاس اسپیشلی ہمارے ہاں کہہ رہے تھے نا کہ مڈل کلاس تکلیف میں ہے, اب تمام مڈل کلاس کے ہیلتھ کا جو اخراجات ہیں وہ تو حکومت نے اٹھا لیے. اب وہ جو اخراجات ہیلتھ کے 100% حکومت پے کر رہی ہے, تو وہ پیسے ان کو بچے ہیں نا. اب ہر وقت اگر میڈیا کے یا وہاں پہ ہم یہی کریں گے اور یہ ایجوکیٹ نہیں لوگوں کو کریں گے اور ایسے ہی کرنا شروع کر دیں گے, مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں, ڈیفینیٹلی مہنگائی ہوئی ہے, لیکن قوت خرید بھی پاکستان میں بڑی ہے. اور آج بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور باقی ریجن کے تمام ممالک سے نہ صرف قیمتیں یہاں پہ سستی ہیں, قوت خرید بھی لوگوں کی اضافہ ہوا. نہیں, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر تو الیکشن کمیشن اس معاملے میں جو لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا. دیکھیں نا, اوپینینز تو آپ کی اپنی اوپینین ہوگی, کسی اور کی اپنی اوپینین ہوگی, میری اپنی اوپینین ہوگی, لیکن جب قانون کی بات آتی ہے تو پارلیمنٹ ایک حتمی فیصلہ کرتی ہے. جب انٹرپریٹیشن تشریح کی بات آتی ہے تو سپریم کورٹ حتمی فیصلہ کرتی ہے. تو یا یہ اختیار اگر الیکشن کمیشن کو یا کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ پارلیمنٹ ہی کے پاس واپس جائے گا نا کہ جی یہ ہم نہیں کرا سکتے ہیں, آپ اس میں امینڈمنٹ کریں. جب تک قانون موجود ہے اس وقت تک اوپینین کے اوپر تو نہیں ہو سکتا. ایک ایک کر کے, ایک ایک یہ شفقت کی طرح ایک ایک کر کے کرے نا, یہ تو الیکشن کمیشن نے طے کرنا.
سب سے پہلے تو میں آپ کو اے پی ایس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو تمام لوگ تھے ان کو نہ صرف اریسٹ کیا گیا بلکہ ان تمام کو پھانسیاں بھی ہو چکی ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک حضرت علی تھا, اس کو 2 دسمبر 2015 کو پھانسی ہوئی. عبدالسلام کو 2 دسمبر 2015 کو پھانسی ہوئی. سبیل کو 2 دسمبر 2015 کو پھانسی ہوئی. مجیب کو بھی 2 دسمبر 2015 کو پھانسی ہوئی. رضوان کو 24 مئی 2017 کو پھانسی ہوئی. صرف ایک ہے عتیق, اس کی ریویو پٹیشن جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اے پی ایس کے تمام جو ذمہ داران تھے, جو ان میں جنہوں نے ان کو مدد کی تھی, وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ اس کے اوپر